بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام کا نزول ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کے دیے ہوئے پیغامات کو رب کے بندوں تک کما حقہ پہنچا دیا۔ حضرات، اصل گفتگو کرنے سے پہلے مناسب سمجھتا ہوں کہ وہ غلطیاں کہ بطور خاص جمعہ کے خطبے کے دوران اکثر مساجد میں دکھائی دیتی ہے۔ سب سے پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ مؤذن اذان کہنے کے لیے جب ٹھہر جاتا ہے، خطیب بیٹھ جاتا ہے، تو تاخیر سے آنے والے افراد اذان کے ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ غلط بات ہے۔ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں، چاہے مؤذن اذان کہہ رہا ہو، خطیب خطبہ کہہ رہا ہو، جیسے ہی آپ مسجد میں داخل ہو جائیں فوراً ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو جلد سے جلد فارغ کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مؤذن کے اذان کا جواب دینا ایک مستحب عمل ہے، نفلی عمل ہے، اور خطیب کا خطبہ سننا ایک واجب اور فرض چیز ہے۔ لہٰذا ہم واجب اور فرض چیز کو اہمیت دیں گے، نفل کو اس وقت ہم چھوڑ دیں گے۔ تو آپ یہ خیال رکھیں جب بھی آپ داخل ہو جائیں، اولاً تو آداب جمعہ میں سے یہ ہے کہ مسابقت کرنا چاہیے، اول وقت میں آنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے تاخیر سے آتے ہیں تو جیسے ہی ہم آئیں فوراً 2 رکعت نماز پڑھ کے اپنے آپ کو فارغ کر لیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، یہ جو خطبہ جمعہ کی مناسبت ہے عام پروگرام کی طرح نہیں ہے، ہفتہ واری، ماہانہ واری، 2 ماہی جو پروگرامز ہوتے ویسے نہیں۔ یہ خطبہ جمعہ ہے اور افضل ترین عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے۔ اس کے بیٹھنے کا یہ انداز نہیں کہ کوئی وہاں بیٹھے، کوئی وہاں بیٹھے، کوئی وہاں بیٹھے، جدھر جی چاہے بیٹھے، غلط بات۔ اللہ کی رحمت اس شخص پر زیادہ تر نازل ہوتی ہے جو انسان کے خطیب کے جتنا زیادہ قریب بیٹھتا ہے، اور جو انسان جتنا زیادہ دور بیٹھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے اتنا ہی زیادہ دور ہے۔ اگر آپ اللہ کی رحمت کے در کے محتاج ہیں تو میری بات آپ سن رہے ہیں تو برا مہربانی سامنے تشریف لائیں، پہلی صفحے مکمل ہوں، دوسری صفحے مکمل ہوں، اس کے بعد آنے والے افراد آرام سے بیٹھ جائیں۔ میں پیچھے بیٹھے ہوئے افراد سے مزید گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں سامنے۔ آپ جب تک سامنے نہیں آئیں گے میری باتیں آگے نہیں بڑھیں گی۔ اللہ کی رحمت آپ چاہتے ہیں، زندگی کے ٹینشنوں کا خاتمہ آپ چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے سائے میں آپ آنا چاہتے ہیں تو خطیب سے قریب آئیے۔ اللہ کی رحمت سے اگر آپ شرما جائیں گے اللہ بھی شرما جائے گا، اس کی رحمت بھی شرما جائے گی، زندگی میں رحمت نازل نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ مردوں کی صفیں سب سے بہترین صفیں کون سی؟ سب سے پہلی ہونے والی صفیں مردوں کی سب سے بہترین صفیں ہیں،
اور آخری صفحے مردوں کی سب سے بری صفحے آخری صفحے ہیں، عورتوں کی سب سے آخر میں جو صفحے ہوتی ہیں عورتوں کے سب سے اچھی صفحے ہیں، اور پہلی عورتوں کی صفحے سب سے بری صفحے ہیں۔ اگر ہم مرد ہیں، اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تو ہمیں آگے آنا پڑے گا۔ حضرات، اس زمین پر ابلیس اور شیطان اللہ رب العالمین سے وعدہ لے کر آیا تھا، قال لأقعدن لهم صراطك المستقیم۔ اللہ رب العالمین سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے، انہیں بہکانے کے لیے، سیدھے راستے سے انہیں دور کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ معلوم یہ بات ہوئی جب بھی کوئی گمراہی آتی ہے امت مسلمہ میں، کیا نام سے آتی ہے؟ دین کے نام پر آتی ہے، اسلام کے نام پر آتی ہے، دینداری کے نام پر آتی ہے، صراط مستقیم کے راستے سے آتی ہے۔ جب بھی کوئی گمراہی آتی ہے دین کے نام پر آتی ہے، اور نتیجے میں لوگ اس کو دینداری سمجھ کر، اچھا کام سمجھ کر اس کے پیچھے ہو لے جاتے ہیں۔ شیطان نے وہی کہا تھا، قال لأقعدن لهم صراطك المستقیم، اے اللہ، یہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، پھر ان کے سامنے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا، پھر کیا کروں گا؟ ایسا گمراہ کر دوں گا، راہ راست سے ایسے دور بہکا دوں گا۔ ثم لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں سے اکثریت کو تو گمراہ پائے گا، ناشکرا پائے گا، بہکا ہوا پائے گا۔ اور سبحان اللہ، ابلیس اپنے اس پروپیگنڈے میں اور ابلیس اپنے اس کام میں کتنا کامیاب ہے۔ آج صورتحال دیکھ لیجئے کہ جو مسجدیں کے ایمان کا نور ہوتی ہیں، عقیدے کا نور ہوتی ہیں، صداقت کا نور ہوتی ہیں، امانت کا نور ہوتی ہیں، دیانت کا نور ہوتی ہیں، مسجدیں آپ کو 5 وقتہ خالی خالی نظر آئیں گی، اور وہ مزاروں پر آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے، درگاہوں پر آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے، دعوتوں میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے، ہوٹلوں میں آپ کو ہزاروں لوگ ملیں گے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ وہی چیز ہے جو شیطان نے اللہ سے وعدہ لے کر آیا تھا کہ میں تیری مسجدوں سے لوگوں کو گمراہ کروں گا، تیری نمازوں سے لوگوں کو غافل کر دوں گا۔ اللہ نے کہا، کیا کہا؟ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ شیطان نے جو اللہ سے وعدہ کیا تھا، شیطان نے اپنا گمان پورا کر دکھایا، اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ اللہ نے کہا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ انسانوں کی اکثریت اس کے آواز میں آواز ملا چکی ہے، انسانوں کی اکثریت اس کے پیچھے ہو چکی ہے، انسانوں کی اکثریت اس کی فرما بردار ہو چکی ہے۔ بہت تھوڑے اللہ کے بندے ہیں جو اللہ کے فرما بردار ہیں، ورنہ اکثر تو اللہ کے باغی اور نافرمان ہیں۔ شیطان کی انہی ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ تھا جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة۔ شیطانی ہتھ کنڈوں میں سے ایک ہتھ کنڈا یہ ہے کہ جوا اور شراب کے راستے سے انسانوں کے دلوں میں نفرت تو ڈالنا چاہے گا، دشمنی ڈالنا چاہے گا، اللہ کے ذکر اور نماز سے انسانوں کو روکنا چاہے گا۔ اور آج دیکھیں شیطان کتنا کامیاب نظر آتا ہے۔ پوری مسلم آبادی میں 100% مسلمانوں میں سے کتنے نمازی ہیں؟ بمشکل 10 سے 5%، بمشکل 10 سے 5% مسلمان نمازی ہیں، اور ان نمازیوں میں سے بھی صحیح نماز پڑھنے والے بھی کم، اور صحیح نماز پڑھنے والوں میں سے خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے، اللہ اس طرح نماز پڑھنے والے جس کو احسان کا درجہ کہا گیا ہے، حاضر دلی کے ساتھ نماز پڑھنے والے،
دل و دماغ کی نماز پڑھنے والے، روحانی نماز پڑھنے والے، باطنی نماز پڑھنے والے، دلی نماز پڑھنے والے تو اور مزید کم۔ اکثر نمازی کیسے ہیں؟ جسم کی نمازی ہیں، اعضاء کی نمازی ہیں، اٹھک بیٹھک کی نمازی ہیں، حاضر دلی کے ساتھ نماز پڑھنے والوں کی تعداد مزید کم ہو جاتی ہے۔ حضرات یاد رکھیں، نماز ایسی عبادت ہے جس میں بندہ جب ٹھہرتا ہے تو اللہ سے مناجات کرتا ہے۔ بندہ جب نماز کے لیے ٹھہرتا ہے تو اللہ سے گفتگو کرتا ہے، اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ سرگوشی کیا مطلب؟ سرگوشی کا مطلب ہوتا ہے ایسا راز اور ایسی بات جو میں صرف اپنے خاص آدمی ہی کو کہہ سکتا ہوں، ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو بات نہیں کہہ سکتا۔ اپنا چاہنے والا، اپنا خیر خواہ اور اپنا ہمدرد جس کو میں اپنی راز کی بات کہوں اس کو کہتے ہیں سرگوشی۔ اور یہ نماز ہمیں اللہ رب العالمین سے سرگوشی کرانے کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ نماز میں ہوتا ہے اور پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان فرمائی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ بندے نے میری ثنا بیان فرمائی۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو رب العالمین کہتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان فرمائی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو رب العالمین کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، کہ یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان عہد و پیمان ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ رب العالمین کہتا ہے ھذا لعبدی ولعبدی ما سأل، یہ سب کچھ بندے کے لیے ہے اور جس کا بندے نے مجھ سے سوال کیا ہے میں سوال کردہ ساری چیزیں بندے کو عطا کر کے رہوں گا۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز رب العالمین اور رب کے بندے کے درمیان ایک مناجات کا ذریعہ ہے، ایک سرگوشی کا ذریعہ ہے اور بات چیت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، جس وقت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بس چند سانسیں باقی رہی تھی، زندگی کے بس چند بول آپ کو بولنے تھے، اس زندگی کے آخری گھڑی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز کو ضائع نہ کرنا، نماز کو اپنی زندگی میں ہمیشہ پاسداری کرتے رہنا، نمازوں کو کبھی ضائع نہ کرنا اور اپنے ماتحتوں کا برابر خیال کرتے رہنا۔ یہ وہ وصیت اور نصیحت تھی جو جاتے ہوئے اس زمین سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو، آپ کو اور سارے امت مسلمہ کو فرمائی تھی۔ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عظیم حدیث ہے، آپ نے فرمایا تھا من حافظ علیہا کانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ حدیث بہت عظیم ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا جو نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ من چاہی نماز نہیں پڑھتا کہ جب جی میں آئے نماز پڑھے اور جب جی نہ چاہے پھر نماز سے غافل ہو جائے، ایسا نہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ من حافظ علیہا کانت له نورا وبرہانا ونجاتا یوم القیامہ۔ 3 انعامات اللہ کے رسول نے بیان فرمائے۔ سب سے پہلا انعام، نماز اس کے لیے نور کا ذریعہ ہوگی۔ زندگی کے کسی بھی ٹینشن میں وہ پھنس جائے، راستہ معلوم نہ ہو، 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کرے تو راستہ اس کے سامنے صاف نظر آ جائے گا۔ جب پل صراط سے گزرنے لگے، ہر طرف اندھیرا پھیل چکا ہو، راستہ نظر نہ آئے، نماز روشنی بن کر اس کے سامنے آئے گی۔ کانت لہ نورا، یہ نماز بندے کے حق میں نور کا ذریعہ ہوگی۔ وبرہانا، اور بندے کے حق میں دلیل ہوگی کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ صاحب مومن ہے، یہ موحد انسان ہے، یہ اللہ پر ایمان لانے والا انسان ہے۔ ونجاتا یوم القیامہ، تیسرا انعام، قیامت کے دن یہ نماز نجات کا ذریعہ بنے گی، جہاں پر بندے کو جہنم سے آزادی دلا کر جنت کا حقدار ٹھہرائے گی۔
اس کے بعد آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُن لَّهُ نُورٌ وَلَا بُرْهَانٌ وَلَا نَجَاةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو نمازوں کی حفاظت نہیں کرتا نہ اس کے حق میں نور ہوگی نہ برہان ہوگی اور نہ ہی تو نجات کا ذریعہ بنے گی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ أُبَيِّ بْنِ خَلَفَ، یہ بے نمازی، یہ نمازوں سے دور رہنے والا، یہ نمازوں سے پیچھے رہنے والا، یہ نمازوں سے غافل رہنے والا، کل قیامت کے دن اس کا حشر ہوگا تو کس کے ساتھ ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، اور ابی بن خلف جیسے بڑے بڑے زمین پر سر اٹھانے والے سرکش اور غنڈوں کے ساتھ ہوگا۔ اس زمین کے سب سے بڑے سرغنے کفر کے، اس زمین پر سب سے بڑے خون ریز اور اس زمین پر سب سے بڑے سفاک اور قاتل انسان فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف تھے، جو بے نمازی ہے، کل قیامت کے دن ان کا حشر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ کیا وجہ ہے کہ بے نمازی ان کے ساتھ ہوگا؟ کیا وجہ ہے کہ بے نمازی قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا؟ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ انسان جو نماز چھوڑتا ہے وہ 4 بنیادوں پر چھوڑتا ہے۔ کتنی بنیادیں؟ 4 بنیادوں پر چھوڑتا ہے۔ یا تو کوئی انسان بادشاہت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا، یا تو کوئی انسان حکومتی معاملات کی وجہ سے نماز چھوڑے گا، یا تو کوئی انسان مال و دولت کی بنیاد پر نماز چھوڑے گا، یا پھر کوئی انسان تجارت اور کاروبار کی وجہ سے نماز چھوڑے گا۔ جو انسان بادشاہت کی وجہ سے نماز کو چھوڑے وہ فرعون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، اور جو انسان حکومتی معاملات کی وجہ سے نماز کو چھوڑے اس کا حشر حامان کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان تجارت و کاروبار کی وجہ سے نماز کو چھوڑے اس کا حشر ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، اور جو انسان مال و دولت کی بنیاد پر نماز کو چھوڑے گا اس کو اس زمین کے خزانے کا مالک قارون کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ سبحان اللہ! حضرات، کتنی بڑی وعید ہے اور کتنی سخت عذاب کی دھمکی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، اور جس کو مسند احمد کے بہت بڑے محقق گزرے ہیں علامہ شیخ شعیب ارناؤت رحمہ اللہ، انہوں نے حسن درجے کی روایت کہا ہے۔ نماز نہ پڑھنے والوں کا ان کے ساتھ انجام، لیکن جو نماز پڑھتا ہو ان کا انجام کس کے ساتھ ہوگا؟ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ان کا انجام ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ ہم سب اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارا حشر نبیوں کے ساتھ ہو، صدیقین کے ساتھ ہو، شہداء کے ساتھ ہو اور صالحین کے ساتھ ہو۔ حضرات، جہاں تک با جماعت نماز پڑھنے کی اہمیت کا حوالہ ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اے میرے بندو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس آیت کے ٹکڑے پر تمام محدثین مفسرین کا اتفاق ہے کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں نماز با جماعت کے واجب ہونے کے سب قائل ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ، میرا جی چاہتا ہے۔ عشاء کی نماز کے لیے اللہ کے رسول تشریف لائے، آپ نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے جگہ پر کسی اور شخص کو ٹھہرا کروں، وہ نماز پڑھائے اور لوگوں کے ایک جتھے کو لے کر جاؤں اور خوب لکڑیاں جمع کروں اور دیکھوں کہ کون کون نماز با جماعت سے پیچھے ہے، ان کے گھروں میں آگ کے شعلے بھڑکاؤں۔ سبحان اللہ! جو رحمت کا پہلو لے کر زمین پر
آئے تھے، جن کے ساتھ رحمت کا پہلو غالب تھا، جو دنیا کے لیے رحمت للعالمین بڑھ کر سردار آئے تھے، وہ جب اس آمیز میں دھمکی دے رہے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ پیچھے رہنے والے ہیں ان کی آگوں میں آگ کے انگارے کے شعلے بھڑکاؤں، تو سوچو یہ کتنی بڑی دھمکی ہے، یہ کتنی بڑی تذلیل ہے، اور یہ کتنا بڑا جرم ہے جو نماز با جماعت سے لوگ پیچھے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے خواب دکھایا گیا۔ نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں مجھے خواب دکھایا گیا، خواب میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص ہے اور اس شخص کے سر کو بڑی چٹان سے روندا جا رہا ہے اور کچلا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے اور کس جرم کی پاداش میں اسے سزا دی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے کہا گیا اس بندے کے دو جرم تھے جو زمین پر رہ کر وہ کیا کرتا تھا۔ سب سے پہلا جرم یہ تھا یأخذ القرآن فیرفضہ، یہ قرآن کو تو لیتا تھا، قرآن کو تو یاد کرتا تھا، لیکن قرآن کو بھول جایا کرتا تھا، قرآن پر عمل نہیں کیا کرتا تھا، قرآن کو اپنی عملی زندگی میں نافذ نہیں کیا کرتا تھا۔ اس بندے کا پہلا جرم یہ ہے، اور دوسرا جرم یہ ہے وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اس کا دوسرا اور بڑا جرم یہ ہے کہ یہ ادھر جماعت ٹھہرتی تھی اور ادھر اپنے شبستان پر آرام کیا کرتا تھا، نماز فجر سے غافل ہو کر اپنے آرام دہ بستروں پر یہ آرام کیا کرتا تھا۔ کس قدر گھرا تم پر صبح کی بیداری ہے۔ اللہ رب العالمین گویا کہ بندے سے شکوہ کر رہا ہے، کس قدر گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ حضرات یاد رکھنے کی ضرورت ہے یہ بندے کا جو سر کچلا جا رہا ہے، رگڑا جا رہا ہے، یہ نماز با جماعت سے پیچھے رہنے کی پاداش میں ہے۔ اور جو بندہ نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، با جماعت نماز پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ الفجر والعشاء، منافقین پر جو سب سے بھاری نمازیں ہوتی ہیں، دو نمازیں، کون سی نمازیں؟ نماز فجر اور نماز عشاء۔ ولو علموا ما فیہما لاتوہما ولو حبوا، آپ نے فرمایا نماز فجر اور نماز عشاء میں اللہ رب العالمین نے جو دین اور دنیا کے خزانے پوشیدہ رکھے ہیں، اگر ان منافقین کو معلوم ہو جائے، اگر ان کو اپنے قدموں کے بل چلنا نہ آئے تو اپنے سرینوں کے بل چل کر نماز فجر اور عشاء میں حاضری دینا شروع کر دیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی عظیم فضیلت ہے نماز فجر اور عشاء کی، کتنی عظیم فضیلت ہے نماز با جماعت ادا کرنے کی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ، یہ تو منافقین کی صفات ہوئی، مومن کون؟ حقیقی اور سچا مومن کون؟ اللہ ولی کون؟ اس زمین پر اللہ سے محبت کرنے والا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی للہ 40 یوما، کہ جو بندہ اس زمین پر رہ کر اللہ کے لیے 40 دنوں تک نمازوں کی پابندی کرتا ہے، فی جماعت کے ساتھ نماز کی پابندی کرتا ہے، وہو یدرک تکبیرۃ الاولی، اور اس حال میں جماعت کی پابندی کرتا ہے کہ تکبیر اولا اس سے چھوٹتی نہیں، امام جیسے ہی اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتا ہے، یہ ہمیشہ سے صف میں موجود ہوتا ہے، امام کے فوری پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کتبت لہ براءتان من النار، کتبت لہ براءتان، ایسے بندے کے حق میں دو عظیم خوشخبریاں سنائی دی جاتی ہے، اور سب سے پہلی خوشخبری یہ ہے براءۃ من النار، ایسا بندہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی جہنم سے محفوظ کر لیا جاتا ہے۔ وَبَرَاءَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اور دوسری عظیم خوشخبری یہ ہے کہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ بندہ مومن نہیں، مومن ہے، اس کے دل میں نفاق کا کوئی بیج اور نفاق کی کوئی علامت نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات زندگی میں بہت سے کام کر لے جاتے ہو،
زندگی میں بہت سی کمائی کما لے جاتے ہو، زندگی میں بہت سارا بزنس کر لے جاتے ہو، کبھی دین کا بزنس بھی کر دیکھو اور دیکھو دل کی زمین کیسی سکون اور آرام پاتی ہے. اور کوشش کرو کہ روح کے اس دنیا سے وفات پا جانے سے پہلے، زمین میں مدفون ہونے سے پہلے 40 روز کی نمازوں کی پابندی کر لو. اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ ایسا شخص جہنم سے بھی بچا لیا جائے گا اور ایسا شخص منافقین کے صفوں میں کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا. ایمان کی علامت یہ صاحب مومن ہے، یہ اللہ ولی ہے، یہ زمین پر اللہ سے محبت کرنے والا ہے کہ جو 40 روز تک سبحان اللہ جس کی تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز تک فوت نہیں ہوتی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج من بیتہ متطہرا، جو بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے، کس حال میں گھر سے نکلتا ہے؟ باوضو ہو کر گھر سے نکلتا ہے، باوضو ہو کر گھر سے نکلتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، اس کو ایک احرام باندھنے والے حج کرنے والے کے برابر اجر و ثواب دیا جاتا ہے. کتنی خوشخبری ہے ان بندوں کے لیے جو دن میں 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ حج کا ثواب لیتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ احرام باندھنے والے کا ثواب لیتے ہیں. اور کتنی عظیم خوشخبری ہے ان بندوں کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا صلاۃ الفض افضل من صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفض ب27 درجہ. آپ فرماتے ہیں کہ تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ 27 درجے زیادہ بہتر ہے. کیوں 27 درجے زیادہ بہتر ہے؟ تنہا نماز پڑھنا اور ایک ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو نماز با جماعت پڑھتا ہے 27 درجے زیادہ اس کو اجر و ثواب ملتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بندہ گھر سے نکلتا ہے، وضو کرنے کی حالت میں نکلتا ہے، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھتا ہے، اپنا قدم اٹھاتا ہے، ایک قدم پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جاتا ہے، اپنا قدم آگے بڑھاتا ہے، ایک قدم بڑھانے کی وجہ سے ایک درجہ اس کا بلند ہوتا ہے، ایک نیکی اس کے حصے میں لکھی جاتی ہے. مسجد میں آتا ہے، مسجد میں آنے کی دعا پڑھتا ہے، مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر جماعت کھڑے ہونے کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے اور برابر نماز کا ثواب لکھا جاتا ہے. جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، جماعت کھڑی ہونے کے بعد امام صاحب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، امام صاحب آمین کہتے ہیں، یہ بھی پیچھے آمین کہتا ہے فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. جب اس کی آمین امام کی آمین سے مل جاتی ہے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نماز ہونے کے بعد اپنی جگہ پر ذکر کرتے بیٹھتا ہے، برابر فرشتے اس کے حق میں رحمت اور برکت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں. جب نماز سے فارغ ہوتا ہے، ذکر سے فارغ ہوتا ہے، مسجد سے باہر نکلتا ہے، مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھتا ہے اور گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھتا ہے. تو بتاؤ کیا تنہا نماز پڑھنے سے زیادہ یہ شخص کیا فضیلت کا حقدار نہیں ہو سکتا کہ جس نے اتنی نیکیاں کمائی، قدم قدم پر نیکیوں کا حقدار ہے، قدم قدم پر یہ ثواب کا حقدار ہے. اور سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے یہ جو جماعت کا سسٹم رکھا ہے، میں آپ کے 2 منٹ زیادہ لے سکتا ہوں؟ 2 منٹ اگر آپ کی اجازت ہو تو 2 منٹ زیادہ لوں گا میں انشاءاللہ، زیادہ نہیں، 5 منٹ کے اندر ختم کر دوں گا. اللہ رب العالمین نے جو جماعت کا سسٹم رکھا ہے اس سسٹم میں بڑی حکمتیں ہیں. سب سے پہلی حکمت آپ دیکھیں، یہ ہمارا جو جماعت کا سسٹم ہے، یہ سب بندی کا جو سسٹم ہے، یہ ہمیں عدل کا پیغام دیتی ہے، یہ ہمیں مساوات کا پیغام دیتی ہے، یہ ہمیں برابری کا پیغام دیتی ہے. ہم مسجد سے باہر ہوتے ہیں، ہمارا کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی غریب ہوتا ہے، ہم میں کوئی تاجدار ہوتا ہے، کوئی نادار ہوتا ہے، ہم میں کوئی عربی ہوتا ہے، کوئی عجمی ہوتا ہے، ہم میں کوئی صاحب
صاحب حیثیت ہوتا ہے تو کوئی فقیر اور قلاش ہوتا ہے، لیکن جب مؤذن اذان کہتا ہے سارے لوگ مسجد میں آ جاتے ہیں اور ایک صف کی پوری میں اس طرح پورے جاتے ہیں کہ ان میں نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی اجمی ہے، ان میں نہ کوئی صاحب فضیلت ہے نہ ہی تو کوئی برتر ہے، ان میں سب ایک برابر ہیں۔ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا اگر عین لڑائی میں وقت نماز، قبلہ رو ہو کر زمین بوس ہو گئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہیں محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ مسجد دنیا کا ایسا واحد اسٹیج ہے جہاں پر انسان اپنی ساری حیثیتوں کو بھلا کر انسان ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر ٹھہرتا ہے۔ دنیا میں کہیں آپ کو ایسا اسٹیج نظر نہیں آئے گا جہاں امیر اور غریب کے فرق کو مٹا دیا جائے۔ مسجد اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا واحد ایسا سسٹم ہے جہاں پر امیر کی کوئی عمارت اور غریب کی کوئی غربت وہاں پر اسے شرمندہ نہیں کر سکتی۔ حضرات اسی طرح سے نماز با جماعت پڑھنے کی حکمت یہ بھی ہے، اتحاد، اتفاق، مسلمانوں کی یونٹی۔ یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ مسلمانوں تم مسجد میں آئے ہو، ایک ساتھ آئے ہو اور ایک امام پر اللہ اکبر کہہ رہے ہو، ایک امام کے جھکنے پر تم جھکتے ہو، ایک امام کے اٹھنے پر تم اٹھتے ہو، ایک امام کے سلام پھیرنے پر تم سلام پھیرتے ہو۔ تو زندگی کی آخری سانس تک اس یونٹی کو اپناؤ، اس اتحاد کو اپناؤ اور انتشار کا شکار نہ ہو، ورنہ تمہاری اس زمین سے ہوا اکھڑ جائے گی۔ نماز با جماعت ہمیں اتحاد کا پیغام دیتی ہے، اتفاق کا پیغام دیتی ہے۔ نماز با جماعت ہمیں ٹائم ٹیبل اور وقت کی پابندی کا سبق پڑھاتی ہے۔ آپ دیکھیں نماز کا بھی ٹائم فکس ہے، اذان کا بھی ٹائم فکس ہے۔ اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کا ایک الگ الگ ٹائم بتلایا ہے۔ اگر اس ٹائم کو چھوڑ کر ہم دوسرے کسی ٹائم میں نماز پڑھنا چاہیں گے تو ہماری وہ نماز نہیں کہلائی۔ نماز کا سبق یہ عبادت ہمیں نماز کا سبق دیتی ہے، اور کتنے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے جس امت کے پاس اتنا بہترین سسٹم ہو اور یہ سسٹم اس کو اتنی اچھی تعلیم دیتا ہو ٹائم مینجمنٹ کی، ٹائم ٹیبل کی، وقت کی قدر و قیمت کی، وہی امت آج سب سے زیادہ ٹائم پاس کرنے میں ملوث ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جن کی جوانیاں ہوٹلوں میں ضائع ہو رہی ہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کی جوانیاں پارکوں میں ضائع ہو رہی ہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کی جوانیاں چبوتروں پر ضائع ہو رہی ہیں، کتنے نوجوان ہیں جن کی جوانیاں فنکشن ہالوں میں اور دعوتوں کے نام پر ضائع ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں، یہ ٹائم ٹیبل اور یہ نماز با جماعت تمہیں پیغام دیتی ہے کہ اس زمین پر وہی انسان کامیاب ہے جو انسان کے اپنے وقت پر اپنا کام کر لے جاتا ہے۔ اسی طرح سے نماز اخوت، ہمدردی اور بھائی چارگی کا سبق دیتی ہے۔ جب ہم نماز میں آتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، ایک دوسرے سے سلام دعا ہوتی ہے، خیر و عافیت دریافت ہوتی ہے، تو پتہ چلتا ہے کون بیمار ہے، کوئی پریشان حال ہے، کون قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے۔ اس طرح نماز اخوت اور ہمدردی کا سبق ہمیں پڑھاتی ہے۔ بہت ضروری حضرات، آخری بات جو مجھے آپ کے سامنے رکھنا ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیں ہم جو نماز میں ٹھہرتے ہیں، ہمارا ٹھہرنا دو طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے ہمارا ٹھہرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک اس زمین پر ٹھہرنا ہوتا ہے اور دوسرا کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ٹھہرنا ہوتا ہے۔ نماز میں ہمارا یہ ٹھہرنا اور یہ قیام اور یہ نماز اگر آخرت کے اور قیامت کے دن کے قیام کو اور وہاں ٹھہرنے کو یاد نہ دلائے تو یوں سمجھیے کہ ہماری نماز صحیح معنوں میں نماز نہیں ہوئی۔ دو سجدے ہوتے ہیں ہماری زندگی میں، ایک نماز میں سجدہ ہوتا ہے اور دوسرا قیامت کی عدالت میں سجدہ ہوتا ہے۔ اگر ہماری یہ نماز، ہمارا یہ سجدہ ہمیں قیامت کے دن کے سجدے کی یاد دہانی نہ کرائے تو یاد رکھے ہمارا سجدہ صحیح معنوں میں سجدہ نہیں ہوا۔ بہت ضروری ہے نماز کی پابندی کی جائے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کی جائے۔ دعا ہے رب العالمین سے، بار الہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا، بار الہ ہم سب کو سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، بار الہ ہم سب کا دل مسجدوں سے جوڑ دے۔